السلام علیکم واللہ خیر الماکرین۔ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اعظم خان نے اپنے بیان حلفی میں، جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے جیل میں کہا جج سے ان کے وکیلوں کے ذریعے کہ آپ جو ہے قرآن حلفی لیں، اس کے بعد آپ بیان ریکارڈ کرائیں۔ تو اعظم خان کا جو بیان استغاثہ کے سامنے جو بیان تھا، اس سے وہ بہت منحرف ہو گئے اور انہوں نے عمران خان کے حق میں بیان دے دیا ہے، جس کا عمران خان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ انہوں نے بہت زیادہ جو خطرناک پیراگراف تھا اس کو شامل نہیں کیا، جس سے عمران خان کو کا جو کیس کا بوجھ ہے وہ بہت زیادہ آسان اور ہلکا ہو گیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو توشہ خانہ کا جو کیس ہے، جو جج اس کو سن رہے تھے، جج محمد بشیر، وہ اب جو ہے 14 مارچ تک کے 2024 کو ریٹائر ہونے والے ہیں، اور انہوں نے اپنی 14 مارچ تک رخصت لے لی ہے، ریٹائرمنٹ کی انہوں نے اپلیکیشن دے دی ہے۔ اور اب جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو یہ بہت بڑا ریلیف ہے، اور اب ان کا کیس ردی کی ٹوکری میں جانے والا ہے، اور جج محمد بشیر اب جو ہے 14 مارچ تک کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا کیس کو نہیں سنیں گے۔ تو اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ تھا، ورچوئل جلسہ کل منعقد، اس کی ڈیٹ آ چکی تھی پہلے، اور جب بھی پاکستان تحریک انصاف کا جب ورچوئل جلسہ ہوتا ہے تو پاکستان کا انٹرنیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور جو ہے میڈیا پر بھی اس قسم کی خبریں چلتی رہتی ہیں کہ کچھ تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے پاکستان کا انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا۔ اور حالانکہ اگر آپ دیکھیں، بہت سارے لوگ وی پی این جب لگاتے ہیں تو ان کا انٹرنیٹ کوئی ڈاؤن نہیں ہوتا۔ تو پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اس قسم کے کام کر رہی ہے، جس کا بہت زیادہ پورے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، اور پاکستان آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہا ہے۔ پاکستان کی جو آمدنی ہے اس کا 94 خرب روپے ہے، اور 15 ارب سے کی کمی مزید ہوئی تو ٹیکس لگانے پڑیں گے۔ IMF کی شرائط ہیں کہ آپ ٹیکسٹائل اور چمڑے کی اشیاء کے اوپر بھی GST بڑھائیں، اور پاکستانیوں کے اوپر 15% سے جو ہے قیمتیں 15 فروری کو گیس کی قیمتیں میں بھی مزید اضافہ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ چینی میں 5 روپے کی جو ہے کلو فی جو ہے اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے، اور اسی طرح سے پاکستان کی جو عوام ہے ان کے اوپر 15% جو جنرل سیلز ٹیکس ہے اس کو بڑھا کر 18% جنرل سیلز ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ پہلے آپ کے لیے پاکستانیوں جو ہے گیس مہنگی کر دی گئی ہے، اس کے بعد اور چینی کی قیمت بھی مہنگی ہونے والی ہے، اور دوسری یہ کہ آپ کا جنرل سیلز ٹیکس 15% سے بڑھا کر 18% کر دیا گیا ہے۔ تو میرا گلا خراب ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ معذرت۔ انتخابات میں ہمیں زیادہ اکثریت مل جائے گی۔ جو عوام جو بلاول بھٹو ہیں، اپنی تقریر جو ہے اگر انہوں نے حکومت بنانی ہے تو اگر ان کو زیادہ اکثریت مل رہی ہے تو وہ پھر اپنا وزیر اعظم بنا لیں۔ شہباز شریف کا ایک نجی ٹی وی کے چینل کے سامنے یہ بات قبول کریں گے، اور ان کو بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بناتے ہیں تو ہم قبول کریں گے۔ ان کا کہنا یہ تھا، کیونکہ شہباز شریف کو بھی نظر آ رہا ہے، بے شک ان کو اتنا ہائی لیول کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ان کو ان کی سہولت کاری دی جا رہی ہے، لیکن ان کو عوام بالکل بھی قبول نہیں کر رہی۔ ان سب معاملات کو دیکھ کر بہت زیادہ افسوس کا مقام لگتا ہے، کیونکہ جتنا بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اچھا جو ہے ان کے ایون پیج پہ ہونے کی ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن وہاں پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور مسلم لیگ نون کو اس کا بہت زیادہ بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان کی عوام مسلم لیگ نون کو کے رہنماؤں کو جب وہ ان سے ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، جن کی مثال جو راجہ ریاض ہیں، اس کے علاوہ جو یا صادق ہے، ان کے حلقوں میں لوگوں کی ان سے بے انتہا شکایتیں ہیں۔ لوگ بہت زیادہ ان کے ساتھ غصے میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا بیانیہ سارا کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔
اور ان کے ووٹروں کو اور ان کے رہنماؤں کو لوگوں کے پاس جانے میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اپنے جلسوں میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے جلسوں میں لوگوں کا بالکل بھی رجحان نہیں ہے اور لوگ ان کو بالکل بھی ان کے سامنے نہیں آ رہے۔ اس کے بعد جو ہے اشتعال انگیز تقاریر، مریم اورنگزیب سمیت دیگر کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ جو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے مریم اورنگزیب جو ہے ججوں کے خلاف بھی بہت زیادہ باتیں کرتی رہی ہیں، ان کا بیانیہ اسی طرح سے ہوتا ہے، وہ بڑی ٹھوک بجا کے تنقیدی انداز میں، تو ان کے خلاف بھی کافی مقدمات تھے، تو اس کے اوپر بھی ان کی درخواستوں کے اوپر ان کی جو ہے عدالتوں نے فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورچوئل جلسہ ہوا تھا، اس کے اندر جو ہے ان کے جو جتنے بھی روپوش رہنما ہیں، علی امین گنڈاپور اور جو حماد اظہر ہیں اور جو باقی جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، علی محمد خان، انہوں نے بہت زیادہ دل گرفتہ ہو کر کہا کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ ہیرو، اصل ہیرو تو وہ ہے جو ڈٹا ہوا ہے، جو جیل میں ہے، اڈیالہ جیل میں ہے، اور ہم 8 مہینے 9 مہینے سے یہ جو صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، ہم اپنے گھروں سے دور ہیں، اور یہ ساری صعوبتیں، اور ہم سے ہمارا انتخابی نشان تک چھین لیا گیا ہے۔ یہ کوئی الیکشن نہیں ہو رہا، الیکشن سے بھی یہ بدتر چیز ہے، اور اس طرح سے جمہوریت کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ آج پیپلز پارٹی، آج مسلم لیگ نون، کوئی بھی اس بات پہ جو ہے اس کے آگے کھڑا نہیں ہو رہا، اور وہ لوگ آرام سے اپنی کیمپین چلا رہے ہیں اور اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر کل کو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا کام ہونا ہے اور یہ اب ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا، تو پھر پاکستان کی جو جتنی بھی باقی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ بدترین سلوک ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ MQM کو دیکھیں، مسلم لیگ نون کو دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون اصل میں تو وینٹیلیٹر پہ ہے۔ مسلم لیگ نون کو اس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے جس کا کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ان کے ساتھ اچھا بھی کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے لیے وہ اچھائی ان کے لیے برائی بن چکی ہے، ان کے لیے فائدے کے بجائے ان کو ذلت اور رسوائی کا ان کے اوپر جو ہے ان کا سامان کر رہی ہے۔ پاکستان جو ہے تحریک انصاف کو تو ایک طرف دیوار سے لگایا ہی جا رہا ہے، لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو مسلم لیگ نون کو بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو نواز شریف کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے، پوری مسلم لیگ نون کو، کہ یہ ان کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہو رہی ہے جس کا اندازہ ان کو بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر نواز شریف پاکستان میں آتے اور ان کے ساتھ ان اپنا جیل میں جاتے اور پھر وہ اپنے کیس کے ساتھ ان کو ریلیف ملتا جو ہے وہاں سے عدلیہ سے، اور وہ پھر اس طرح سے عوام میں آتے، تو ان کی جو ورت ہوتی، یعنی ان کی جو وقت ہوتی، جو ان کا وہ چیزیں ہوتی، تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا۔ اور دوسری بات یہ، وہ 4 سال سے اپنا علاج کرانے کے لیے جھوٹے اس کے اوپر رپورٹوں کے اوپر باہر گئے، اور پھر انہوں نے کوئی اپنی علاج نہیں کرایا، اور اب جو ہے وہ آرام سے آ کر لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جلسے میں بھی ان کے اگر آپ دیکھیں تو ان کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، اور ہر جلسے میں وہ اتنا غصے میں ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے 8 فروری کے بعد اور زیادہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ اور مشکلات بڑھ جائیں گی، کیونکہ جہانگیر ترین اور زرداری کا جہاز چلے گا، اور وہ سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو اٹھانے کی کوششیں کریں گے اور ان سے وفاداریاں تبدیل کرائیں گے اور اپنی پارٹیوں میں ملا کر ان سے حکومت کو بنوائیں گے۔ اور اسی طرح سے رہنمائیں انہوں نے جو ہے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو الیکشن لڑنے دیا جائے، ان کو جیتنے دیا جائے، اگر وہ جیت جائیں گے تو ان کے ساتھ ہی مل کر حکومت بنائی جائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے استحکام پارٹی سے بھی اپنا جو ہے وہ کیا ہے، اتحاد کیا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ گھیر لیا گیا ہے اور ان کو ان کی پریشانی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس قسم کے حالات ہیں، اور ایک طرف ایران سے صلح پاکستان کی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی ایران کے جو جرنیل ہیں انہوں نے
پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان باز نہیں آیا تو پھر پاکستان کو ہم صحیح طریقے سے سبق سکھائیں گے۔ اور آپ کو جیسے کہ پتہ ہے پاکستان کے جو بارڈر ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو ہے ایران نے جو ڈرون کا جو ہے ڈیفینس سسٹم بھی نصب کر دیا تھا۔ ان کی جنگی مشقیں بھی سٹارٹ ہو گئی تھیں، انہوں نے اپنی جنگی مشقوں کو بھی سٹارٹ کر چکے ہیں۔ اور ایران کا ایک بہت بڑا سینئر اور ان کا انٹیلیجنس کا جو ہے جنرل ہے وہ کل جو ہے شام میں مارا گیا ہے، اور وہ اسرائیل نے ان کو مار گرایا ہے۔ اور اسرائیل نے اپنے جو ان کا جو شام کے اندر جو ان کے عراق میں لیڈر تھا جو ان کے لیے تیل کی اسمگلنگ کرتا تھا اور ان کے تیل کی وسائل کو وہاں سے چوری کر عراق سے اسرائیل کو فراہم کرتا تھا، تو اس کو ایران نے مار گرایا تھا، تو اس کا بدلہ لیا ہے۔ اب یہ پراکسی وار شروع ہو چکی ہے جس کا جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلنے کا خطرہ ہے اور بہت بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ تو آج کی خبریں بس یہاں تک ہی، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم۔